الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة هود قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کہ نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ ترجمہ، نوح نے کہا کہ اس کو خدا ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان آیتوں میں ہم حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو مکالمہ تھا وہ پڑھ رہے ہیں۔ قوم نوح کے سرداروں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام قبل از طوفان 950 برس ان میں رہے، شب و روز سرًا و علانیتاً انہیں نصیحت کرتے، ہر شبے کا جواب دیتے، تبلیغ و فہم اور بحث و مناظرے کا سلسلہ جاری رہتا۔ اسی جھگڑے میں صدیاں گزر گئیں، کفار نے ان کی حقانی بحثوں اور شب و روز کی روک ٹوک سے عاجز ہو کر کہا کہ اب یہ سلسلہ بند کیجئے، بس اگر آپ سچے ہیں تو عذاب کی دھمکیاں دیتے رہے ہو فوراً عذاب لے آؤ تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سادگی سے فرمایا کہ یہ چیز میرے قبضے میں نہیں، خدا جس وقت اپنی حکمت کے موافق چاہے گا عذاب نازل کر دے گا، ہمارا فرض صرف آگاہ کر دینا تھا، باقی عذاب تو ایسی ہولناک اور عظیم الشان چیز ہے جس کا لے آنا اور دفع کر دینا دونوں پہلو قوائے بشریہ کے دائرے سے خارج ہیں، گویا انسان ان کو نہیں کر سکتا۔ جب مشیت الہی ہوگی تو کہیں بھاگ کر پناہ نہ لے سکو گے۔ ایسا کون ہے جو خدا کو معاذ اللہ تھکا کر عاجز کر سکے؟ تم لوگ اس ڈھٹائی سے، کفر پر اس قدر اصرار اور ضد اور انتہائی شوخی چشمی سے نزول عذاب کی دعا کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، اور یہ بات بتاتی ہے کہ خدا کا ارادہ یہی ہے کہ تم کو گمراہی میں پڑا رہنے دے اور آخر کار ہلاک کر دے۔ پس اگر تمہاری بد کرداری کے سبب سے خدا نے یہی چاہا تو میں کتنا ہی نصیحت اور خیر خواہی کر کے تم کو نفع پہنچانا چاہوں، کچھ نافع اور مؤثر نہ ہوگا۔ تمہارا رب وہی ہے جس کے ملک اور تصرف میں ہر چیز ہے، جیسا جس کے ساتھ معاملہ کرے کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہی سب کے اعمال کی جزا و سزا دینے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔